ہے، آج بھی وہی حالات ہیں، آج بھی تمہیں ناپا جا رہا ہے، آج بھی تمہارے ایمانی ٹمپریچر کو ناپا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان جاگ رہا ہے یا نہیں جاگ رہا؟ خدا کی قسم، مگر جب تمہارے ایمانی ٹمپریچر کو ناپا جاتا ہے تو حالات کیا نکل کے آتے ہیں جانتے ہو؟ حالات آتے ہیں، ابا کو گالی دی تو ایف آئی آر ہوگا، دادا کو کچھ کہا تو مقدمہ ہوگا، اور حضور پاک کو شان میں، حضور پاک کی شان میں گستاخی ہوگی۔ ہم سے مطلب نہیں ہے، مگر یہ مسلمان جو جھوٹا نعرہ منبروں پر، جو جھوٹا نعرہ محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر کے لگاتا ہے، مسلمان نعرہ لگا رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایمانداری سے بتانا، جس مسلمان کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا اس مسلمان کو 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی؟ جس مسلمان کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا وہ مسلمان اپنے بوڑھے والدین کو راضی کر کے کیا جنت کا راستہ نہیں اپنا سکتا ہے؟ جو مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم نہیں دے سکتا؟ سب ٹھیک، ہماری نظر میں سب اچھے۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے صاحب آپ تو کہتے ہیں صاحب یہاں پڑھنی ہے، یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ہم نے کہا ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا نماز پڑھنے سے پہلے تمہیں دیکھنا ہوگا جو امام مصلی امامت پر ہے وہ امام الانبیاء کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، امام الانبیاء کی توہین تو نہیں کرتا۔ سوچئے یہودی کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو میرا پیغمبر تو وہ ہے جو اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دے، لاٹھی اژدہا بن کر سارے سانپوں کو کھا جائے۔ یہودی کہہ رہا ہو میرا پیغمبر تو وہ ہے اپنی لاٹھی کو اگر پتھر پہ مار دے تو 12 چشمے اگل پڑے۔ یہودی کہہ رہا ہو میرا پیغمبر تو وہ ہے جو سمندر سے گزر جائے، بیچ سمندر سے گزر جائے، موسیٰ گزر جائے، فرعون ڈوب جائے۔ یہودی کھڑا ہو اپنے، اور عیسائی کھڑا ہو اپنے پیغمبر کی تعریف کو یوں کر رہا ہو کہ میرا پیغمبر تو قرآنی فرمان کے مطابق وہ پرندوں میں جان ڈال دے، وہ مردے کو زندہ کر دے، وہ اندھے کو آنکھ عطا کر دے، وہ چاہے کوڑ کے بیمار کو شفا دے دے۔ سبحان اللہ۔ اپنے پیغمبر کی تعریف، عیسائی اپنے پیغمبر کی تعریف، اور اسی بیچ میں ایک نام نہاد مسلمان کھڑا ہو اور کہے ہاں ہاں وہ آپ کے پیغمبروں نے کیا ہوگا، مگر میرا پیغمبر وہ ہے کہ جس کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک مسلمان کھڑا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو ہاں ہاں میرا پیغمبر تو وہ ہے کہ ان کی چارپائی کے نیچے کتا بھی بیٹھا ہو تو پیغمبر کو خبر نہیں۔ سب بار معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک مسلمان کھڑا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں ہاں میرے پیغمبر کی بیوی کا ہار گم ہو گیا تھا، میرے پیغمبر کو بیوی کے ہار کے بارے میں بھی جانکاری نہیں۔ سچ بار معاذ اللہ رب العالمین۔ ایمانداری سے بتانا، سیکولرزم کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے والوں، یقین سے بتانا یہ حضور کی تعریف ہے یا توہین؟ توہین۔ اگر یہ توہین ہے تو توہین کرنے والوں کے پیچھے ہماری نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ کہتے ہو حضرت آپ منع کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ جو امام الانبیاء کو شان کے مطابق مانتا ہو، اپنے مولانا کی تعریف ہے تو 2.5 گھنٹے تقریریں ہو رہی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ پر سوال کرنے والے بے ایمانوں سے پوچھو کیا آج کے 10 دن کے پہلے سعودیہ عربیہ میں کیا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، میں ممبر سے نام بھی نہیں لینا چاہتا، ایسی رقاصاؤں کو بلایا گیا ہے۔ کہاں اوپننگ ہو رہی تھی مارکیٹ کی، سعودیہ کے زمین پر آپ کو طوائفوں کو بلا کر ناچو گانا کرانا یہ تو آپ کو پسند ہے، مگر اس زمین پر، جس زمین پر طائف کے میدان میں پتھر کھا کر لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے پیغمبر کا میلاد مناتے ہوئے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، شیخ ابی طالب میں 3 سال تک قید و بند کی زندگی گزارنے والے پیغمبر کی مصیبت ہے اور صحبت ہے، تمہیں یاد نہیں آتی؟ ہم نے کہا صاحب آپ وہاں ڈانس کرا رہے ہو، آپ وہاں رقاصاؤں کو بلا کر آپ تماشا بنا رہے ہو پوری دنیا میں۔ یقین مانیے آج محفل میلاد مصطفیٰ فضیلت علم اور تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں ارباب فاروقی اعلان کر کے جا رہا ہے کہ اگر تمہیں میلاد حضور کے ذکر کی محفل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے، ہمارا اعلان ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم
مثل بارش نجد کے ٹیلے گراتے جائیں گی. عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرات میں نے کیا کہا؟ یہ مسلمان نعرہ لگا رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یقین سے بتانا اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ حضور کی غلامی میں اگر مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں، میں مسکرا کے پھانسی کے پھندے پر جھول جاؤں گا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کا مطلب جانتے ہو تمہارے سینوں میں گولیاں اتار دی جائیں اور تم یہ کہہ رہے ہو ہاں ہاں شوق سے مجھے گولی مار دو مگر حضور کی غلامی میں مجھے موت آنی چاہیے. جانتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرہ وہ مسلمان لگا رہا ہے جو محفلوں میں یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگا رہا ہے اور منہ میں رجنی گندھا اور کملا پسند کھا کر کے بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے میدان میں نکلیں گے. وہ مسلمان جو 1 گھنٹے کے لیے وضو کے ساتھ آقا کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا، وہ مسلمان جو ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز کے لیے 10 15 منٹ مسجدوں میں جا نہیں سکتا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنی گردن کٹا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول سکتا ہے؟ نہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس دور میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والے کو سلمان اظہری جیسا کلیجہ رکھنا پڑے گا، اسے مفتی قبرغانی عثمانی بننا پڑے گا کہ ہاں اعلان ہو رہا ہے جن کو پینے کا سلیقہ ہی نہیں ہے ساقی، ایسے ہندوں کو کہیں جان دیا جاتا ہے. صرف بازیب کی چھنکار پہ موقوف نہیں، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. مصطفیٰ کے غلام تو یوں بھی میدان میں آئے ہیں یار. اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے صاحب ہاں ایجوکیشن کی بات ہم سے زیادہ کون کرتا ہے؟ ایمانداری سے بتانا تم نہ ایجوکیشن میں ہو نہ تم تعلیم و تعلم کے میدان میں ہو. اور میں یقین سے آپ کو کہوں کہ یہ اتنا بڑھیا ٹاپک چنا ہے دارالعلوم فاروقیہ کے اساتذہ کرام